إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے ایک پاکیزہ دین ہم کو دیا ہے، ایسا دین جس میں انسان کو نقصان پہنچانے والی چیزوں کو حرام کر دیا گیا ہے، چاہے وہ نقصان انسان کی دنیاوی زندگی میں ہو یا آخرت کی زندگی کے اعتبار سے وہ نقصان ہو، چاہے وہ نقصان انسان کے لیے جسمانی اعتبار سے ہو یا مالی اعتبار سے ہو یا اخلاقی اعتبار سے۔ اللہ رب العالمین انسان کے فائدے اور نقصان کو، بھلے اور برے کو جانتا ہے۔ انسان اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتا جتنا اللہ انسان کے بارے میں جانتا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے جو دین دیا ہے اس دین پر چلنے میں انسان کی بھلائی ہے، اور اپنی عقل کے پیچھے دوڑ کر اپنے طور پر کسی چیز کو اپنے لیے فائدہ مند مان لینا اور اپنے طور پر کسی چیز کو اپنے لیے نقصان کی چیز تسلیم کرنا، یہ انسان کے لیے نقصان اور ناکامی کا ذریعہ ہے۔ انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ جس چیز کو اللہ اچھا کہیں اس کو اچھا مانے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ برا کہیں اس کو برا مانے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ کبھی کسی چیز میں دنیا کا فائدہ دکھائی دیتا ہے، اگر آخرت کا نقصان کر کے دنیا کا فائدہ ہو تو ایسا فائدہ بھی اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ ایک انسان اپنی آخرت کو نقصان پہنچا کے اگر دنیا کا فائدہ حاصل کر لیتا ہے تو اسے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی شمار کیا گیا ہے۔ زندگی کے بہت سارے احکام ایسے ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے انسان کو وہ راستہ بتایا، بلکہ سارے معاملات میں اللہ نے وہ راستہ بتایا جس سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنورتی ہے۔ لیکن انسان کو شیطان جو چیز سمجھاتا ہے، شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس چیز سے منع کیا ہے اس کو مزین کر کے پیش کرے۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز جوا ہے، چاہے وہ لاٹری ہو، چاہے وہ پانسے ہو، یا اسی طرح سے کوئی اور چیز ہو جس میں کہیں نہ کہیں جوئے کی شکل پائی جاتی ہے، سٹہ بازاری جس کو کہیں یا لاٹری کہیں، یا اسی طرح سے اور بہت ساری صورتیں ہیں، گیمبلنگ جس کو آپ کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کی تمام صورتوں کو حرام قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حرام کمائی ہے، انسان کے اخلاق، تعلقات اور آخرت، اس کی صحت، ذہنی حالت سب کو بگاڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ حلال کھائیں، پاکیزہ چیزوں میں سے کھائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، تم کھاؤ جو رزق طیبات میں سے ہم نے تم کو دیا ہے، اس میں سے کھاؤ، جو پاکیزہ چیزوں میں سے ہم نے تم کو رزق دیا ہے، جو پاک چیزوں کو تمہارے لیے ہم نے رزق مقرر کیا ہے اس میں سے کھاؤ۔
کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہاری حاجت تھی، اللہ نے حاجت کے لیے چیزیں بھی مہیا کر دی، بھوک لگتی ہے تو کھانا دیا، پیاس لگتی ہے تو پانی دیا، تمہاری ضرورت کی چیزیں تمہیں فراہم کر دیں۔ واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو، اگر تم واقعی اللہ کی بندگی کرتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ رب العالمین نے یہ سب کچھ تم کو دیا ہے، غذا، لباس اور اس طرح کی جتنی ضروریات انسان کی ہیں، اللہ رب العالمین نے ایک نہیں بلکہ کئی قسم کی چیزیں اس کو دی ہیں، اناج، ترکاریاں، پھل اور نہ جانے کتنی چیزیں اللہ رب العالمین نے انسان کی غذا کے لیے مقرر کی ہے، چاہے وہ پھر شہد ہو، دودھ ہو، یا اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، تو ہر قسم کی چیز اللہ نے انسان کے لیے دی، یہ پاکیزہ رزق ہے۔ وہ چیزیں حرام کر دیں جو انسان کے لیے خبیث ہے، نجس ہے، خنزیر کا گوشت جیسا آپ نے سنا، یا اسی طرح سے مردہ جانور کا گوشت حرام کر دیا، اسی طرح سے اللہ کے نام کی بجائے کسی اور کے نام سے اگر کوئی جانور ذبح کیا جائے اس کا گوشت بھی کھانے کو حرام کر دیا، حتیٰ کہ اللہ کا نام اور کسی کا بھی نام نہ لیا جائے، یوں ہی ذبح کر دیا جائے، اس کو بھی حرام کر دیا۔ تو چیزوں میں دونوں قسم کی چیزیں ہیں، ایک وہ ہیں جو فی نفس ہی حرام ہیں، جیسے خنزیر کا گوشت، وہ حرام ہی حرام ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو حلال بھی ہیں، لیکن اگر اسے غلط طریقے سے حاصل کیا جائے تو وہ حرام ہے۔ پیسہ کمانا حلال ہے، پیسہ انسان کی ضرورت ہے، لیکن پیسہ کمانے کا ایک طریقہ حلال ہے تو کوئی حرام بھی ہے۔ اب یہ اللہ ہے جس نے مقرر کیا کہ یہ طریقہ حلال اور یہ حرام، انسان اپنی عقل سے طے نہیں کر سکتا ہے کہ اس کے لیے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، یہ اللہ ہے جس نے بتلایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تمہارے لیے تجارت کو حلال کر دیا اور سود کو حرام کر دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار عقل کو نہیں ہے، سماج کو نہیں ہے، فریقین کو نہیں ہے جو ڈیل کر رہے آپس میں، بلکہ یہ اختیار صرف کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ اللہ جس چیز کو چاہے حلال کرے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے، لیکن اللہ کا کسی چیز کو حرام کرنا ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کا اس میں واقعی اس کی ضرورت ہو، فائدہ ہو اور اللہ حرام کر دے، ایسا نہیں ہوتا، اس میں کہیں نہ کہیں انسان کا نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں جو انسان کے دین کے لیے، اس کی آخرت کے لیے، اس کے اخلاق کے لیے، اس کے جسم کے لیے، سماج کے لیے بری ہوں، نقصان پہنچانے والی ہوں، کہیں نہ کہیں اس کا نقصان ہوتا ہے، اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو حرام کر دے وہ حرام ہے، پھر چاہے انسان کو اس میں فائدہ دکھائی دے، چاہے انسان کو سمجھ میں نہ آئے کہ یہ حرام کیوں ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس پیڑ کے قریب مت جاؤ، آدم علیہ السلام نے نہیں پوچھا کہ اللہ کیوں؟ بندے کا کام ہے اللہ نے جس چیز سے منع کر دیا اس سے رک جائے، لیکن شیطان نے کیا کیا؟ آ کے ورغلایا، یہ جو پیڑ ہے اس میں تمہارا فائدہ ہے، اور کئی باتیں معلوم نہیں کیا کیا کہا، پہلے تھا منع اب وقت ہو گیا ہے کھاؤ، یہ کھاؤ گے فرشتے جیسے بن جاؤ گے، یہ کھاؤ گے ہمیشہ کی زندگی نصیب ہوگی، اس کی رغبت دلائی، اور جس کام سے اللہ نے منع کیا تھا آدم علیہ السلام نے بغاوت نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا حکم نہیں مانتا، یہ نہیں کہا، اللہ کا حکم مانا، لیکن پھر شیطان نے بلا دیا، غفلت میں ڈال دیا اور وہ کروا دیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہی شیطان کا طریقہ ہے، اور اللہ کا بندہ وہ ہے
جو اپنی عقل سے اوپر اٹھ کے اللہ رب العالمین کے فیصلوں کو مانے۔ کبھی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن سمجھ میں نہ آنے سے بات غلط ہوتی ہے نہیں۔ کبھی ڈاکٹر کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، کبھی انجینئر کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، کبھی کسی جانکار کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ غلط ہے۔ کبھی دل چاہتا ہے لیکن وہ بات انسان کو لگتا ہے میرا فائدہ ہے اس میں، لیکن وہ بری ہوتی ہے، وہ نقصان والی چیز ہوتی ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے۔ سارے دین کا خلاصہ کیا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے دین پر راضی ہو جائے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں راضی ہو گیا اس بات پر کہ اللہ میرا رب ہے، وہ میرا مالک ہے، جو چاہے حکم دے، وہ میرا رب ہے، اسی نے سب کچھ مجھ کو دیا ہے، اس کا اختیار ہے کہ کسی چیز کی اجازت دے، کسی چیز سے منع کر دے۔ یہ سارا کس کا ہے؟ یہ جو سب کچھ پیدا کیا ہے اللہ نے دنیا میں، کھانے پینے کی، لباس کی اور زیورات اور نہ جانے کتنی چیزیں، یہ ساری چیزیں کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی ہے، یہ اللہ کی چیزیں ہیں۔ اب اللہ کو اختیار ہے کہ کسی چیز کی اجازت دے، کسی کی نہ دے۔ آپ اپنے گھر میں ہر چیز کی اجازت کسی کو دیتے نہیں۔ اس کمرے میں آپ آ سکتے ہیں، اس کمرے میں آپ نہیں جا سکتے۔ یہ چیز آپ کے لیے اجازت ہے، وہ چیز آپ کے لیے اجازت نہیں ہے۔ آنے والا مہمان، اس کو ہر چیز کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ اپنے گھر میں یہ نہیں کرتے۔ آپ کے اپنے گھر میں اکرام کے ساتھ بھی مہمان آتا ہے، تبھی بھی آپ کے پاس حدود ہیں، یہ نہیں اور یہاں۔ بتائیے، اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور دنیا میں انسان کو رکھا اور دنیا میں ساری چیزیں رکھی، سب اللہ کا ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے اور یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اب اللہ کو اختیار ہے کہ جس چیز کی اجازت دے، جس سے منع کر دے۔ بندہ اعتراض نہیں کر سکتا ہے کہ یہ منع کیوں ہے، یہ اللہ کی چیز ہے، اللہ چاہے تو اجازت دے، چاہے تو منع کرے۔ اللہ کی دنیا ہے، تو اللہ کا بندہ، یہ اللہ کی ملکیت، اللہ کو اختیار ہے کہ جس چیز سے چاہے منع کر دے، جس چیز کی چاہے اجازت دے دے۔ اس حقیقت کو جان لینا یہ بندگی ہے۔ عبودیت میں یہ چیز ضروری ہے، میری بات نہیں، اللہ کی بات۔ رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہو گیا، اور وبمحمد نبیہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر میں راضی ہو گیا کہ میرا مالک اللہ ہے، جو چاہے حکم دے۔ میری زندگی کا منشور، میری زندگی کے اصول اسلام میں ہیں، اور میرے لیے نمونہ اور اسوہ کوئی ہے، میرے لیے کوئی رول ماڈل کوئی اگر ہے جن کو دیکھ کر میں چلوں، وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حقیقت کو مان لینا یہ بہت ضروری ہے۔ لہٰذا بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں کبھی، اور آدمی کی عقل میں نہیں آتا یہ منع کیوں ہے، اور آدمی پھر شک میں پڑ جاتا ہے، شکایت میں پڑ جاتا ہے، اور کبھی سوچتا ہے کہ یوں ہی بات کوئی بول رہا ہوگا اور کرنے لگتا ہے۔ لہٰذا اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ جس سے منع کر دے اس سے رکنے ہی میں بھلائی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے شروع ہی میں آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کر دیا، تمہاری بھلائی اس میں ہے کہ تم مانو۔ دیکھو آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، شیطان نے کیا کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جنت سے محرومی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں جنت ملے تو تمہیں دنیا میں وہی کرنا پڑے گا، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کا پاس و لحاظ کرنا پڑے گا۔ مان کے آؤ، جنت ملے گی۔ جنت کس کے لیے ہے؟ ان للمتقین مفازا، ان المتقین فی جنات وعیون، متقین کے لیے کامیابی ہے، پرہیزگار جنتوں میں، چشموں میں ہوں گے۔
پانی کے چشمے، باغات. کون؟ متقی. متقی کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے خوف سے اللہ کی بات مان لے، پابند ہو جائے، اللہ کا حکم پورا کریں، اللہ نے جس سے منع کیا اس سے بچے. کیونکہ تقویٰ بچنے کو کہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنا. لہٰذا دنیا میں مزاج ہم اپنا بنا لیں، سمجھ میں آئے یا نہ آئے اللہ کی بات مان لینا. لہٰذا انہی چیزوں میں سے جن سے اللہ نے منع کیا ہے جوا بھی ہے، جس کو ہم گیمبلنگ کہتے ہیں. اور آج کے اس دور میں یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے. لاٹری، کسینو، اسی طرح سے جو بھی جوئے کی شکلیں جتنی ہیں وہ ساری کی ساری حرام ہیں اسلام میں. آج کے درس میں اسی بارے میں ہم کچھ باتیں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر. اے نبی، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، خمر کے بارے میں پوچھتے ہیں اور میسر کے بارے میں پوچھتے ہیں. عربی میں شراب کو کیا کہتے ہیں؟ خمر، وائن. اور جوئے کو میسر کہا جاتا ہے یا قمار کہا جاتا ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر. معلوم ہے کہ اس زمانے میں یہ چلتا تھا، اور معلوم ہے شراب پیتے تھے لوگ، جوئے کھیلتے تھے، سود لیتے تھے، اور نہ جانے کتنی ساری صورتیں تھیں. کہا کہ لوگ آپ سے نبی پوچھتے ہیں اس کے بارے میں کہ حلال ہے کہ حرام. قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. اے نبی آپ کہیے کہ اس میں، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے. اثم کبیر ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے بہت سے فائدے بھی ہیں. شراب میں اور جوئے میں لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، لیکن اس میں کیا ہے؟ اس میں بہت بڑا گناہ ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا. اور ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے فائدے سے بڑھا ہوا ہے. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 219 ہے. اس آیت میں دو باتیں سیکھنے کی ہیں. ایک تو یہ کہ ان آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ دو چیزیں، خمر اور میسر، اور اگر آپ دیکھیں تو ان دونوں کی جوڑی ہوتی ہے. عام طور سے جوا کھیلنے والوں کو آپ دیکھیں گے کہ شراب بھی پیتے ہیں، شراب کے جام چلتے رہتے ہیں اور پلایا بھی جاتا ہے تاکہ یہ کھیلتا رہے، اٹھ کے جائے نہیں، لگا رہے، کیونکہ اس کے ہوش و حواس کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ لگا رہتا ہے کھیلنے میں، اور ہوش بھی نہیں رہتا کہ پوری جائیداد میں نے لٹا دی اس کے اندر. یسألونک عن الخمر والمیسر. اے نبی، لوگ آپ سے خمر و میسر کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہیے ان میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں. معلوم ہوا کہ کوئی چیز اگر ایسی ہے کہ اس میں فائدہ ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ فائدہ ہے یا نہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں گناہ ہے کہ نہیں ہے. معلوم ہوا کہ کوئی چیز گناہ والی ہوتی ہے اور دنیا میں اس میں فائدہ ہوتا ہے. فائدہ ہونے سے کوئی چیز صحیح نہیں ہو جاتی. کسی چیز میں بھئی کوئی انسان ہے، مثال کے طور پر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولا، اسکول میں کیوں نہیں آیا؟ بیمار تھا، بچ گیا پٹائی سے، ڈانٹ سے. گھر پہ آیا، کھیل کے آیا، اسکول میں باہر دوستوں کے ساتھ گھوم کے آیا، کیوں لیٹ آیا؟ ایکسٹرا کلاس تھا. جھوٹ بولا، گھر پہ بھی ڈانٹ سے بچ گیا. باس بول رہا ہے کہ آنا پڑے گا میٹنگ میں، وہ رہا نہیں آ سکتا، میں بس راستے میں ہوں، ٹریفک ہے. کوئی بات نہیں، جیسا وقت ملتا ہے، جیسی ہوتا ہے آ جاؤ. یا بیمار ہے، لیو چاہیے، یا اور دنیا کے کتنے سارے فائدے ہیں. آدمی جھوٹ بول کے بعض اوقات نقصان سے بچتا ہے، فائدہ حاصل کر لیتا ہے. جھوٹ بول دیا کہ فلاں کی وفات ہو گئی اور ان پر میرا قرض تھا، لکھا پڑھی نہیں ہوئی تھی. وارثوں نے کہا ٹھیک ہے، جب آیا ہے مانگنے والا تو دے دینا چاہیے. جھوٹ بول دیا، فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ پیسہ مل گیا. اور کتنے سارے انسان جھوٹ بولتا ہے، اس کے فائدے ہو جاتے دنیا کے. لیکن کیا
یہ جھوٹ بولنے کو حلال کر دیتا ہے؟ نہیں. کبھی کوئی غلط چیز ہوتی ہے، اس میں کوئی وقتی فائدہ ضرور ہوتا ہے لیکن اس میں نقصان آخرت کا ہے، وہ گناہ ہے. چوری کرنے میں فائدہ ہوتا ہے کہ بھائی فلاں کا پاکٹ مار دیا، فلاں کی چیز چھین لی اور آدمی مالدار بن گیا. سود میں فائدہ ہوتا ہے، سود کماتے کماتے پیسہ بڑھ گیا، انفرادی سماج کو نقصان ہے اور گھوم کے اس پہ بھی نقصان آئے گا. تو بظاہر بعض چیزوں میں فائدہ ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ فائدہ دیکھ کر اس کو حلال مان لیتے ہیں. اچھا ہے نا، اس میں فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ پہلے فائدے کو ذکر کیا کہ گناہ کو. اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. اے نبی آپ کہیے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے. تو پہلے کس کو بیان کیا؟ گناہ کو. اور اس میں لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں. ان دونوں چیزوں میں فائدے ہیں، لیکن دونوں کے بعد کیا کہا؟ اس میں گناہ ہیں، فائدے بھی ہیں. پھر بعد میں کیا کہا؟ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. ان دونوں کا گناہ ان کے فائدوں سے بڑا ہوا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز میں فائدہ ہے لیکن اگر گناہ اس میں ہے تو وہ چیز کیا ہے؟ حرام ہے، چاہے اس میں فائدہ ہو. اور یہاں ایک بات بتائی گئی کہ ان کے فائدے سے بڑھ کے ان کا گناہ ہے. فائدے سے بڑھ کے کیا ہے؟ ان کا گناہ ہے. یہاں یہ نہیں کہا کہ اس میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، نقصان فائدے سے بڑا ہوا ہے، یہ بات یہاں نہیں ہو رہی ہے. بات یہ ہو رہی کہ اس کا گناہ کیا ہے؟ اس کے فائدے سے بڑھ کر ہے. تو یہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ گناہ ہے کہ نہیں ہے. پھر فائدہ بھی ہو تو حرام ہے، فائدہ بھی ہو تو حرام ہے. تو اس میں اثم ہے، اس میں گناہ. اللہ نے گناہ کو حرام کر دیا ہے. میسر کیا ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ جو استعمال کیا ہے وہ کیا ہے؟ یسألونک عن الخمر والمیسر. میسر میں کیا کیا آتا ہے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لفظ المیسر هو عند اکثر العلماء یتناول اللعب بالنرد والشطرنج. میسر کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اکثر علماء کے نزدیک یہ اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے نرد کو. نرد جو چوسر وغیرہ کی طرح کھیل ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ بساط بچھائی جاتی ہے. بادشاہ لوگ پہلے کھیلتے تھے اس طرح سے، پلس کی طرح ہوتا تھا، پھر کچھ ڈالتے تھے ڈائس اور پھر کھیلتے تھے، کوئی مر گیا کوئی جیا. اس طرح کی جتنی صورتیں ہیں وہ سارے کھیل کیا ہیں؟ وہ میسر کے ضمن میں آتے ہیں. نرد اس کو کہا جاتا ہے. یتناول اللعب بالنرد والشطرنج، شطرنج بھی اس میں آتا ہے، چیس. وَيَتَنَاوَلُ بُيُوعَ الْغَرَرِ الَّتِي نَهَى عَنْهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میں غرر والی ساری بیع، بیوع، وہ سارے معاملات، بزنس کی ڈیلنگز جو غرر والی ہوتی ہے وہ ساری اس میں آتی ہے. غرر کس کو کہتے ہیں؟ کہ آدمی کو معلوم نہیں کہ فائدہ ہوگا کہ نقصان. جیسے پیڑ ہیں، پیڑ پہ کھجور ابھی پکے بھی نہیں، آدمی طے کر لے اور سڑ بھی سکتے ہیں اور ٹھیک ہو بھی سکتا ہے. یا کوئی آدمی کہ یہ تھیلے میں کوئی چیز تم کو دے رہا ہوں، کتنے میں لوگے؟ وہ کہہ رہا 1,00,000 میں. کھول کے دیکھا کاغذ نکلا، معلوم نہیں، بس تم نے لیا میں نے دیا. تو غرر کی صورتیں ایسی ہوتی کہ جس میں آدمی کو معلوم نہیں ہوتا کہ چیز کیا ہے، اس میں واقعی فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے جس میں معلوم نہ ہو کہ چیز کیا ہے تو یہ غرر ہوتا ہے. اور اس کی بہت ساری صورتیں ہیں. وَيَتَنَاوَلُ الْبُيُوعَ الْغَرَرِ الَّتِي نَهَى عَنْهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں غرر والی ساری بیوع آ جاتی ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. فَإِنَّ فِيهَا مَعْنَى الْقِمَارِ الَّذِي هُوَ مَيْسِرٌ. اس لیے کہ اس میں قمار کا معنی پایا جاتا ہے جو کہ میسر ہے. قمار میسر ایک ہی ہے، جوا. اذ القمار معناہ، اور قمار کیا ہے؟ اذ القمار معناہ ان یؤخذ مال الانسان وهو على مخاطرة هل يحصل له عوضه او لا يحصل. کہتے قمار یہ ہے کہ ایک انسان سے اس کا مال لیا جائے
اور اس کا مال رہن کے طور پر ہو اور پھر معلوم نہ ہو کہ اس کا بدلہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. کوئی چیز داؤں پہ لگا دیا اور وہ چیز ملے گی کہ نہیں ملے گی معلوم نہیں, اس کا بدلہ ملے گا کہ ملے گا معلوم نہیں. اس طرح سے کوئی چیز داؤں پہ لگا دینا اور پھر آدمی کو اس کا عوض ملنے والا ہوگا نہیں ہوگا معلوم نہیں, اس طرح کی ساری صورتیں کیا ہیں؟ قمار میں آتی ہیں. تو جوا جو ہیں اس طرح ہوتا ہے کہ بھائی مثال کے طور پر 2 مرغے لڑا دیے اور کہے کہ یہ جیتے گا تو اتنا ملے گا, کوئی کہے میں یہ جیتے گا تو اتنا ملے گا. آدمی اس کے اوپر لگا دیا کہ یہ مرغہ میرا 1000 روپے کا کتنا 1 لاکھ 10,000 1,500 2,000 کچھ بھی لگاتے ہیں. اب معلوم نہیں وہ مرغہ جیتے گا کہ نہیں جیتے گا. مرغہ ہار گیا یا فائٹر ہار گیا. باکسنگ کی فائٹ ہے, دونوں باکسر لڑ رہے ہیں, بولی یہ پہلے راؤنڈ میں ناک آؤٹ کرے گا, یا فلاں کرکٹ کی میچ ہے کہ یہ سینچری بنائے گا, یا یہ پہلی گیند پر آؤٹ ہوگا. پورا اس طرح سے چلتا ہے, سٹہ بازاری چلتی ہے پوری, اور ہر آدمی اس کے اوپر یہ لگاتا ہے پیسہ. اور جیسا اس نے بولا تھا اگر ویسا ہوا تو وہ لوگ کرتے کہ اتنا گنا ملے گا تم کو, 10 گنا ملے گا 5 گنا ملے گا, لیکن معلوم نہیں وہ ہونے والا ہے کہ نہیں. موافقت ہو جائے ملے گا, نہیں پورا پیسہ گیا آپ کا, پورا پیسہ آپ کا گیا. یہ قمار ہے. کہتے ہیں اذ القمار معناه ان يؤخذ مال الانسان وهو على مخاطرة, مخاطرہ پہ ہوتا ہے, وہ خطرے میں ہوتا ہے, پورا ڈوب بھی سکتا ہے یا پورا مل بھی سکتا ہے, معلوم نہیں کچھ. هل يحصل له عوضه او لا يحصل. مجموع الفتاوی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 283 ہے. اسی لیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں المیسر القمار, میسر قمار ہے. یہ 2 لفظ یاد رکھیں, میسر اور قمار دونوں ایک ہی ہیں, دونوں ایک ہی ہیں. الادب المفرد میں حدیث نمبر 1260 پر یہ قول موجود ہے. لیکن قمار کیا ہے, قمار ہے کیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قمار کیسا ہوتا تھا دیکھیے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں المیسر القمار کان الرجل فی الجاہلیۃ یخاطر علی اہلہ ومالہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدمی ایسا بھی کرتا ہے, یعنی جاہلیت کے دور میں, اس زمانے میں پہلے جاہلیت میں آدمی اپنی بیوی بچوں اور اپنے مال کو داؤں پہ لگا دیتا تھا. کس کو؟ بیوی بچے اور پورا مال داؤں پہ لگا دیتا تھا. فَأَيُّهُمَا قَمَرَ صَاحِبَهُ ذَهَبَ بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ. اب یہ جو جوا کھیل رہے ہوتے تھے اس نے اپنی بیوی بچوں کو بھی داؤں پہ لگا دیا, تو جیتا تو لے جائے ان کو. اللہ المستعان. اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا جاہلیت میں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے حرام کر دیا اس کو. تو کہا کہ فَأَيُّهُمَا قَمَرَ صَاحِبَهُ, دونوں جوا کھیلنے والوں میں سے جو بھی دوسرے پر غالب آ جاتا اس کا معاملہ صحیح ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ ذَهَبَ بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ, اس کی بیوی بچوں کو اور اس کے مال کو لے کر چلا جاتا. یہ اب میرا ہو گیا, یا کس کا ہو گیا؟ اب میرا. تو اس طرح سے داؤں پہ کسی چیز کو لگانا اور دونوں میں سے کس کو بھی مل سکتی ہے, اس طرح سے کرنا کیا ہے؟ یہ قمار میں آتا ہے. امام الطبری نے, ابن جریر الطبری نے اس کو اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے اسی آیت کے ضمن میں. یہاں پر بتایا گیا کہ اس میں فائدہ بھی ہے اور اس میں گناہ بھی ہے. تو کیا کہا؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اما اثمہما فہو فی الدین, ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ کس میں ہے؟ ان کا نقصان دین میں ہے. یہ گناہ کہاں ہیں؟ دینی اعتبار سے اس کو نقصان ہے. وَأَمَّا الْمَنَافِعُ فَدُنْيَوِيَّةٌ, ان میں فائدے ہیں. فائدہ کہاں ہے؟ آخرت میں. یہ دنیا کا فائدہ ہے. تو معلوم ہے کہ دین کو نقصان پہنچا کے اگر دنیا کا فائدہ ہوتا ہو اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. دین کو نقصان پہنچا کے دنیا کا فائدہ کمانا اسلام میں جائز نہیں ہے. تو ابن کثیر نے اس کو روایت کیا, اس کو ذکر کیا ہے.
جوئے کی حرمت صراحت کے ساتھ قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 90۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، یقیناً خمر شراب، میسر جوا، انصاب کس کو کہتے ہیں؟ جاہلیت میں کچھ پتھر ہوا کرتے تھے جن کی لوگ عبادت کرتے تھے، اور اس پتھر پر کیا کرتے تھے؟ جانور ذبح کرتے تھے اور اس کا خون اس پر ڈال دیتے تھے۔ بار بار اس پر خون ڈالنے کی وجہ سے وہ پتھر پورا لال ہو جاتا تھا۔ گول پتھر نکل آیا کہیں سے، یا کچھ پتھر ایسا، ارے اس کو پکڑو، وہ پتھر نکل آیا، اس پتھر کو اپنا معبود بنا لیتے تھے۔ استھان جس کو کہتے ہیں، اس کو انصاب کہا جاتا ہے۔ تو انصاب پر کیا کرتے تھے؟ ان پتھروں پر جانور کو کیا کرتے تھے؟ بلی دیتے تھے، اور بلی دینے کے بعد میں اس کا خون جو ہے اس پتھر پر ڈال دیتے تھے تقرب کے لیے۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ انصاب ہوا۔ اور والازلام، اور ازلام ظلم کی جمع ہے، یا ظلم اس کے لیے لفظ عربی زبان میں آتا ہے، ظلم یا ظلم دونوں آتے ہیں۔ ازلام کیا ہیں؟ عرب کے لوگ کیا کرتے تھے؟ اگر کسی کو نکاح کرنا ہے یا کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہے، سفر میں جا، بزنس میں انویسٹ کرنا ہے، کچھ بھی بڑا فیصلہ زندگی کا کرنا ہے، تو کسی کے پاس جاتے تھے، کاہن کے پاس یا کسی کے پاس، یا خود ہی آپس میں کوئی خاص آدمی ہو جس کے پاس تیر ترکش میں ہوتے تھے، وہ جو اس کا برتن ہوتا ہے اس کے اندر تیر ہوتے تھے، اور تیروں میں لکھا ہوتا تھا افعل لا تفعل۔ اس کے اندر کیا لکھا ہوتا تھا؟ کر مت کر، ڈو ڈونٹ۔ اب وہ گول گول اس کو گھما کے یہ کر کے پھر اس کے اندر سے بولتے تھے نکالو ایک تیر، وہ ایک تیر نکالا جاتا، اس کے اندر لکھا ہوتا ہے مت کر، تو پھر وہ کام نہیں کرتا، اس میں ہوتا کر تو پھر وہ کام کرتا۔ تو اس طرح سے لاٹری کی طرح سے وہ یہ نکالتے تھے، اور پھر اس کی بنیاد پر اس کو ایک مقدس چیز سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیا سمجھتے تھے؟ یہ حکم کہاں سے آ رہا ہے؟ کر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کرو، اللہ نے منع کر دیا مت کرو۔ تو اس طرح سے وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی طرف سے کیا ہے، یہ طے ہوا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ازلام۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یہ چاروں چیزیں، شراب، جوا، استھان پر ذبح کرنا، اور اسی طرح سے ازلام، اس میں سے لاٹری کی طرح نکالنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ رجس من عمل الشیطان، یہ پلید ہیں، یہ نجاست ہیں، یہ گندگی ہیں، یہ خبیث ہیں۔ من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ شیطانی عمل ہیں، رجس ہیں، شیطانی عمل ہے۔ اور کہا فاجتنبو، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تین باتیں یہاں پر کہیں۔ نمبر ایک کیا کہا اس کے بارے میں؟ رجس ہے، نجاست ہیں، یہ خود بتا رہا ہے کہ کیا ہے؟ منع ہے۔ نمبر دو کہا یہ شیطانی عمل ہیں، شیطانی عمل ہم کو کرنا چاہیے نہیں، یہ شیطانی عمل ہے۔ نمبر تین صاف کہا فاجتنبو، اس سے بچو۔ جب کہا بچو کا مطلب کیا ہے؟ بچو، چاہے فائدہ ہو نقصان، جب اللہ تعالیٰ کہے بچو، اس سے مت کرو اس کو، تو پھر اب وہ کیا ہو گیا؟ منع ہو گیا۔ تو یہ تین باتیں اس آیت میں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گندگی فی نفسی ہی ہے، اس میں شیطانی دخل ہے، اور اللہ نے اس سے منع کر دیا ہے۔ اس لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ جوا نہیں کھیلنا چاہیے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 ہے۔ حدیث میں بھی اس کی حرمت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ، اب کوئی آدمی کہہ سکتا بچوں کا مطلب بچے تو بہتر، ایسا ہے نہیں، صراحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حرم الخمر والمیسر، اللہ تعالیٰ نے خمر کو اور میسر کو، شراب کو اور جوئے کو حرام کر دیا ہے۔
اسی لیے دیکھیے قرآن کے ساتھ کس کو دیکھنا چاہیے؟ حدیث کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی نے کیا سمجھا اس سے. کیا بچنا بہتر ہے کہ یہ تو بھی چلتا ایسا ہے، یا بچنا ایک دم حرام ہے، یعنی بچنا لازم ہے اور وہ چیز بالکل حرام ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان اللہ حرم الخمر والمیسر، اللہ تعالیٰ نے خمر و میسر کو حرام کر دیا ہے. امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 7336، حدیث صحیح ہے. بلکہ الموسوعۃ الفقہیہ الکویتیہ، کئی علماء کی ایک بڑی ٹیم نے مل کے تحقیق کر کے ایک انسائکلوپیڈیا بنائی جو فقہ کی ہے اور جس میں فقہی احکام ہیں. اس میں لکھتے ہیں اتفق الفقہاء علی تحریم المیسر فی الجملہ، سارے فقہاء جتنے بھی دینی احکام کے ماہرین ہیں، فقیہ کی جمع فقہاء ہوتا ہے، شرعی احکام کے اسکالرس، پرانے نئے دنیا بھر کے، ان سب کا اتفاق ہے، سب کا یونانیمس ڈیسیجن ہے، سب کا کیا ہے؟ اتفاق ہے. کیا اتفاق ہے؟ علی تحریم المیسر فی الجملہ، پورا کا پورا جوا ہر اعتبار سے حرام ہے. سب کا اتفاق ہے. اس میں اختلاف ہے، جوا کچھ حلال بولتے کچھ حرام بولتے، ایسا ہے؟ سارے فقہا کا اتفاق ہے کہ جوا کیا ہے؟ حرام ہے. اور جوا فی الجملہ، جوے کی ساری شکلیں کیا ہیں؟ حرام ہیں. کیونکہ نیا ہر دور میں نئی نئی شکلوں میں وہ آتا ہے. تو جوئے کو یاد رکھیں، جوئے کی ساری صورتیں حرام ہیں، جوئے کی ساری صورتیں حرام ہیں. اب کیسا کیسا کھیلتے ہیں جوا، ساری صورتیں تو میں نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ ہر دور میں الگ الگ صورتیں ہوں گی، لیکن عموماً جو ہمارے سامنے آتی ہیں وہ کیا ہیں؟ جیسے لوگ تاش کھیلتے ہیں، پتے کھیلیں گے، یہ پیسے ڈالے گا وہ پیسے ڈالے گا، اور پھر اس میں جس کے پتے اچھے نکلے وہ سارا لے لیتا. اب معلوم نہیں کس کے اچھے نکلنے والے، تو جس کے بھی کارڈز اچھے نکلیں گے اس کا کچھ قانون ہوتا ہے، اچھے برے جو بھی ہے، اس کا زیادہ پوائنٹس اس کے کم پوائنٹس، تو جس کا وہ سارا پیسہ لے لیتا ہے. اچھا، اس کے نقلی پیسے پہلے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اصلی پیسے لے کے بیٹھتے ہیں، کچھ لوگ نقلی پیسے لیتے ہیں اور اس کو پھر اینڈ میں کیلکولیٹ کر کے اس کو اپنا پیسہ آدمی لے لیتا ہے. تو یہ تاش سے کھیلنا یہ حرام ہے. تاش سے اس طرح سے جوا کھیلنا حرام ہے، بلکہ سرے سے تاش ہی نہیں کھیلنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے ایک پاؤں آ جائے گا تو اگلا پاؤں بھی اس کے پیچھے جائے گا. تاش یوں ہی کھیلتے کھیلتے چل ایسا کھیلیں گے بول کے پیسے اور چیزیں لگانے کی بھی عادت پڑ سکتی ہے. تاش نہیں کھیلنا چاہیے. اسی طرح سے لوگ کیرم کھیلتے ہیں اور کیرم میں جوا کھیلتے ہیں کہ اگر میں جیتا تو تو پیسہ دے گا، تو جیتا تو میں پیسہ دوں گا. کیرم کے بوتھ ہوتے ہیں، وہاں جاتے ہیں اور 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اس کا چارجز ہوتے ہیں. اس کے وہ چارجز کیسے طے ہوتے ہیں؟ ہارنے والا پیسہ دے گا. یہ جوا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جوا ہے. اسی طرح سے لاٹری ہوتی ہے، 1 2 3 5 7 9 جس کا نمبر آیا، جتنے میچ ہوئے اس کے لیے کیا ہوگا؟ کسی کو 100 روپے ملیں گے، کسی کو 1000. جتنا میچنگ ہوگا اتنا زیادہ اس کو پیسہ ملتا ہے. وہ لک پر ہوتا ہے، معلوم نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. گر کچھ گھمائے، اس کے اندر سے نمبر آیا، اگر اس کے فیور میں اس کے مطابق نمبر آیا تو اس کو کیا ہوگا؟ اس کی لاٹری لگ گئی. 1 لاکھ 10 لاکھ کروڑوں لوگوں کے پیسے مٹ جاتے ہیں، وہ سب کنگال ہو جاتے ہیں. ایک آدھ کوئی بنتا ہے اور اسی امید میں باقی پورے پیچھے لگے رہتے ہیں ہمیشہ کہ کاش کہ میرا نمبر آئے. آتا کتنوں کا ہے. اگر اس میں فائدہ نہیں ہوتا تو چلاتی کمپنیاں ان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے. ایک آدھ کو دے دینے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن کئیوں کا لیتے ہیں ان کا فائدہ ہوتا ہے. اگر ان کا نقصان ہوتا تو بند ہو جاتی کمپنیاں سالوں سال پہلے ہی، لیکن چلتی رہتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا فائدہ ہوتا ہے اس میں. ان کو دینا کم پڑتا ہے اور ان کو ملتا زیادہ ہے. تو لاٹری حرام ہے، یہ جوا ہے. اسی طرح سے کسینوں میں لوگ جمع ہو کے وہ گول گول گھومتا ہے، اگر گھوم کے اس کے اندر رک جاتا ہے، اس کا نمبر جو لگایا تھا اسی کے مطابق ہے تو اس کو ملتا ہے. چکری گھومتی ہے وہ اور اس کے اندر بال پھینکا جاتا ہے اور وہ جا کے گول گول ایسا گھوم رہا اور بال ایسا گھوم رہا، گر کر کے آ کے کہیں اٹک گیا. اگر اس کا نمبر اس کے مطابق ہو جس نے میں نے خریدا ہو بس پیسہ ملے گا. نہیں، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام. اور اس طرح کی جتنی صورتیں ہوتی ہیں.
اور اسی طرح سے گھوڑوں کی ریس لگتی ہے، کون سا گھوڑا فلاں، وہ پورے باہر لوگ کون سا کتنی بار جیتا، ہاں کون سی بریڈ کا گھوڑا ہے، امریکہ کا ہے، ٹرکی کا ہے، کدھر کا، ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں لوگ اس میں، وہ ہمیشہ وہیں رہتے ہیں، ریس کورس پہ ہی رہتے ہیں، ان کی زندگی وہیں ختم ہو جاتی ہے، بزنس یہ وہ سب ختم ہو جاتا ہے ان کا، اسی امید میں کہ میرا گھوڑا جیتے گا، تو گھوڑوں پہ پیسے لگاتے ہیں۔ اب اس میں چاہے وہ گھوڑے ہوں، گدھے ہوں، بکریاں ہوں، مرغیاں ہوں، کچھ بھی ہوں، صورت یہ ہے اس کے اوپر ریس آدمیوں کی بھی لگ سکتی ہے کہ جو یہ جیتے گا تو میں اس پہ دوڑنے والوں پہ پیسہ لگایا جائے، یہ سب حرام ہے، ریس لگانا اس طرح سے فی نفسی ریس حرام نہیں ہے کہ جسے اسکول میں بچوں کی ریس لگائی جائے، جو پہلا آئے گا اسکول اس کو انعام دے رہی ہے، یہ نہیں، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے کہ باپ اپنے سارے بچوں کو کھڑا کرے یا پورے خاندان کے بچوں کو کھڑا کرے اور کہے دوڑو، جو پہلا نمبر آئے گا اس کو میں انعام دوں گا، اس کو آئس کریم ملے گی، تو اب وہ دوڑیں اور جو پہلا آیا اس کو ملا، وہ الگ ہے، اس میں ان بچوں نے پیسہ لگایا تھا نہیں، اور اس میں جوئے کی صورت ہے، کسی نے پیسہ لگا، کسی کا ڈوبا، کسی کا، وہ کوئی انعام اپنی طرف سے دے رہا ہے، بھائی انعام دینا الگ ہے، اور یہاں پیسہ لگا کے ملنا نہیں ملنا یہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ ہاں اب اگر اسی خاندان کے لوگ چچا ماموں سب مل کے پیسے لگائے، فلاں پہلا آیا تو میری طرف سے یہ، اور ملے گا نہیں ملے گا اس کو خود کو، تو یہ کیا ہوا، وہی ریس کی صورت ہو گئی، یہ حرام ہے۔ اسی طرح سے دوسروں کی ہار جیت پر، جیسے میں نے بتایا کرکٹ کی میچ ہو، باکسنگ ہو، یا اسی طرح سے اور اس طرح کی کوئی گیم ہو، اور اس کے اندر فلاں جیتے گا یا فلاں ہارے گا، اس کے اوپر لوگ پیسہ لگائیں کہ جیسا میں بولوں ایسا ہوا تو مجھ کو پیسہ ملے گا، اگر نہیں ہوا تو پیسہ گیا، اگر ایسا ہوگا، بلکہ لوگ یعنی حالات ایسے ہیں کہ وہ آدمی اس کو آواز دی تو پلٹ کے دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا، دیکھا تو میں جیتا، نہیں دیکھا تو تو جیتا، اس طرح سے لڑکی ہے اس کو سیٹی مارے، پلٹ کے دیکھی گی کہ نہیں دیکھے گی، دیکھی تو پیسہ ملے گا، نہیں دیکھی تو نہیں ملے گا، اس طرح کی جو ہے خرافات لوگ جو یعنی لوگوں کو پیسہ حاصل کرنے کے لیے اس طرح کا کچھ بھی کرتے ہیں، تو اس طرح سے اگر پیسہ چپکا کے رکھے، اپریل فول، زمین کے اوپر نقلی نوٹ رکھ دی، اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا، وہ آ رہا ہے دیکھ بائک پہ آ رہا، اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا، چل لگ گئی شرط اپنی، ادھر اٹھائے گا ادھر نہیں اٹھائے گا، کتنے کی لگی، 100 روپے کی، اب اگر اس نے بولا اٹھائے گا اور اٹھایا تو اس کو 100 روپے دینا پڑے گا، اور اگر نہیں اٹھایا ہار گیا، نہیں اٹھایا اس کو دینا پڑے گا، تو اس طرح سے جو ہے جیت اور ہار پر یا کسی ایک واقعے کے اوپر، بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، جن لوگوں کا مزاج بن جاتا ہے پھر وہ کسی بھی چیز پر شرط لگاتے ہیں، بتا بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، بادل تو دکھ رہے ہیں، بولے نہیں ہوگی، بولے ہوگی، ہوئی تو اتنا، نہیں ہوئی تو ایسا، پھر جیسا ہوا ویسا اس کو پیسہ دینا، سب حرام ہی ہے، یہ جوا ہے، یہ جوا ہے۔ اسی طرح سے جانوروں کو لڑانا، باکسنگ وغیرہ، جس طرح سے مرغوں کو لڑاتے ہیں، بکروں کو لڑاتے ہیں، اور بڑے جانوروں کو، بھینسوں کو لڑاتے ہیں آپس میں، اس کے اوپر یہ جیتے گا یہ جیتے گا، اس طرح سے لگانا شرط، یہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں جوئے میں آتی ہیں، اور یہ سب کچھ کیا ہے، حرام ہے۔ اس کا نقصان بھی ہے، کیا نقصان ہے اس کا، بظاہر تو فائدہ دکھتا ہے لیکن نقصان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں شراب اور جوا دونوں کا نقصان بتا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو، شراب، جوا اور استھان پر ذبح کرنا یا اس کو پوجنا پتھروں کو، اور اسی طرح سے تیر نکال کے اپنی تقدیر کے فیصلے، زندگی کے فیصلے کرنا، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کی سب نجس ہیں، شیطانی عمل ہیں، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو۔ آگے اللہ نے کیا کہا؟ آگے اللہ نے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء
فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اگلی آیت میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 میں 91 میں اللہ فرماتا ہے شیطان کا تو ارادہ ہی یہ ہے، شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت پیدا کر دے، شراب اور جوئے کے ذریعے سے، شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت کا بیج بو دیں، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو تم رکو گے بھی، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تم رکو گے کہ نہیں؟ یہاں پر کیا ہے؟ تنبیہ، اس میں رکو گے؟ اللہ پوچھ رہا ہے بندوں سے۔ تو معلوم ہے اس آیت میں اللہ نے دو باتیں بتائی، ایک سماجی نقصان، ایک عبادتی نقصان، ایک دینی نقصان۔ سماجی نقصان کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت پیدا کرتا ہے۔ بھئی جوا کھیل رہے ہیں، ایک جیتتا جا رہا اور دوسرا ہار رہا، ہنس رہا، لیکن دل میں اس کے لیے کیا ہے؟ نفرت پیدا۔ دوست بنے گا اس کا؟ جیتنے والے کا دوست بنتا ہو؟ نہیں، نفرت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ اور وہ مزہ کر رہا ہے، دیکھو میں جیتا، ہنس رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے وہ، اور جو ہار رہا ہے وہ تو ہنس رہا ہے، لیکن کیسا ہنس رہا ہو؟ ہاری ہوئی ہنسی ہے وہ، جیتنے والے کی ہنسی نہیں ہے۔ اس سے آپس میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، ہارنے والا کبھی خوش نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اس جیت ہار کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ نقصان بھی تو ہو رہا نا، اس کا نقصان ہو رہا ہے اور بے عزتی بھی ہو رہی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ سارا سمیٹ لیتا ہے، اس سے دشمنیاں پیدا ہوتی، نفرتیں پیدا ہوتی، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ سماجی نقصان ہے۔ اور دوسرا دینی نقصان کیا ہے؟ گھنٹوں کھیل رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، شراب سے نماز پڑھتا آدمی، شراب پینے والا، جوا کھیلنے والوں کے ساتھ آپ کو عام طور سے شراب ملے گی، عام طور سے شراب ملے گی، اور گھنٹوں کھیلتے ہیں، نماز چلی جاتی ہے اور اللہ کی یاد اس میں ہوتی ہے نہیں، اس میں مال کی ہرس، آخرت کی یاد ہوتی ہے نہیں، نہ اللہ نہ آخرت، دنیا، مال، فائدہ، مجھے ملے، اور چال بازی، چالاکی، دھوکہ، جھوٹ، سب اس میں ہوتا ہے، تو یہ جو چیز ہے یہ سماجی نقصان ہے اور آدمی کے کیریکٹر کو بگاڑنے والی چیز ہے۔ اس سے آدمی کا کردار خراب ہوتا ہے، مینٹالٹی اس کی بگڑتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا ہے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، ابھی رکو گے بھی؟ اب تک کھیل لیے، اب تک پی لیے، اب رکو گے کہ نہیں؟ بس فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے رکو تاکہ تم کامیاب ہو۔ معلوم ہے کہ اس میں کامیابی نہیں ہے، اس کے چھوڑنے میں کامیابی ہے۔ شراب کا عادی، بہت شراب پیتا، کامیاب ہے وہ؟ سماج میں اس کی ویلیو کتنی ہے؟ فائدہ کتنا ہے اس کا؟ جوا بہت کھیلتا، بتائیے کون کامیاب ہے؟ شراب اور جوا سماج کو نقصان پہنچاتے، انسان کی ذہنیت بھی بگاڑتے ہیں اور اس کی آخرت بھی خراب کرتے ہیں۔ اللہ نے اسے کیا کر دیا؟ منع کر دیا۔ آج بھی حکومتیں اس کو لیگلائز کرتی، دونوں چیزوں کا آپ سوچئے، اور بڑا ٹیکس اس سے ملتا ہے، اتنا بڑا ٹیکس اس سے ملتا ہے کہ بہت ساری دوسری چیزوں سے نہیں ملتا۔ تو وہ لوگ نقصان کما رہے ہو، وہ فائدہ کما رہے ہیں، شراب والے بھی، جوئے والے بھی، وہ فائدہ کما رہے ہیں، تو پھر پبلک کو فائدہ ہو رہا کہ نقصان؟ سوال یہ ہے کہ وہ فائدہ آ رہا کس سے؟ وہ فائدہ پبلک سے مل رہا ان کو، مطلب پبلک کو نقصان ہو رہا ہے، اکا دکا کسی کو فائدہ ہوتا ہے، ایز اے ہول کیا ہوتا ہے؟ سماج کو نقصان ہوتا ہے، اور اس کے بعد کے مسائل اور ہیں۔ انسانی مزاج کا بگاڑ وہ ایک اور چیز ہے۔ جوا کھیلنے والا کیا ہوتا معلوم نہیں، کیا ہوتا؟ باہر ایمبولینس کھڑی ہوتی ہے، ان کا پورا سسٹم ہوتا ہے کہ اچانک ہار جاتا ہے، اتنا پورا لگا دیا، کئی لاکھ لگا دیا، ہارٹ اٹیک آ جاتا اس کو،
ہار گیا، پورا کانفیڈنٹ تھا ملے گا، اچانک کیا ہو گیا، اس کے پتے سب اچھے نکلے، اس کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، میں نے اتنا سارا پیسہ لگا، سب کنگال ہو گیا۔ اور ہارنے والا اس امید میں بچاوا لگاتا چلا جاتا ہے، گھڑی بھی نکال کے رکھ دیتا ہے، گلے کا لاکٹ نکال کے رکھ دیتا، مرد کے لیے تو ویسے بھی سونا حرام، ایسے لوگ سونا حرام حلال کیا رہتا ان لوگوں کو، وہ ایسی چیزیں رکھے ہی رہتے ہیں کہ ایمرجنسی میں کام آئے، وہ بھی نکال کے رکھ دیا، انگوٹھی نکال کے رکھ دی، وہ بھی چلا گیا، سب کنگال ہو گیا۔ آخری بار، اب کی بار اچھا کھیلوں گا، اب کی بار وہ جیت، جو ہارا ہوا ہے وہ کما لوں گا۔ ہارا ہوا کمانے کے چکر میں کھیلتا رہتا یہاں تک کہ سارا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے ذہن میں بات آتی ہے کہ میں کنگال ہو گیا، اور وہ جو ٹینشن ہوتا ہے اس سے آدمی کو بعض اوقات ہارٹ اٹیک بھی آتا ہے، اور نہ بھی آئے تو پابندی سے کھیلنے والا ہمیشہ بی پی، شوگر اور اس طرح کی ساری بیماریاں، اور ہارٹ کا کمزور ہونا، ساری بیماریاں اس کو ہوتی ہیں، کیونکہ ہمیشہ وہ انڈر پریشر رہتا ہے، ہمیشہ وہ سٹریس میں ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو کیا ہے، اس سے انسان کی ذہنیت خراب ہو جاتی ہے۔ تو کہا کہ یہ چیز کیا ہے، یہ حرام ہے۔ اس میں دو نقصان بتائے، آپسی نقصان کیا ہے، سماجی دشمنی، نفرتیں، اور اللہ کے تعلق سے نقصان کیا ہے، اللہ کو بھول جاتا، اللہ کی سب سے بڑی عبادت نماز، اس کے بارے میں لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ تو بندوں کے اعتبار سے نقصان کیا ہے، آپسی تعلقات کا بگاڑ، اور اللہ کے اعتبار سے نقصان کیا ہے، اللہ کو بھول جانا، اللہ کے فرمان کو، سب سے بڑی جو زندگی کا مقصد ہے اللہ کی عبادت، اور ان عبادات میں سب سے بڑی عبادت نماز، اس کے بارے میں لاپرواہ ہو جانا۔ تو شراب اور جوئے میں یہ دونوں نقصان ہیں۔ اسی طرح سے تیسری چیز اس میں یہ ہے، تیسرا نقصان یہ ہے کہ باطل طریقے سے مال کھانا، وہ مزاج بن جاتا، شارٹ کٹ اور حرام طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین، اور کوئی آدمی کہے کہ بھائی ضد تو کوئی آدمی زبردستی تھوڑی نہ ہے، یہ بھی راضی وہ بھی راضی، تو یہ راضی ہونا کیا اس کو حلال نہیں بناتا؟ نہیں، یہ بھی راضی، لیکن دیکھ اللہ راضی کہ نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے راضی نہیں ہے تو پھر دونوں کا راضی ہونا اس چیز کو حلال بناتا نہیں۔ اس کو یاد رکھیے قاعدے کو۔ بعض اوقات آدمی ہوتا میں زبردستی تھوڑی لے رہا اس سے سود، اس نے خود نے بولا بھائی میں تیار ہوں، تو وہ راضی ہے، میں راضی ہوں، آپس کی ڈیل میں جب دونوں راضی تو حلال رہتا نا؟ نہیں، دونوں کا راضی ہونا ایک ہے، اس سے اوپر ایک شرط ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہونا چاہیے۔ اور یہ سارے معاملات میں کہ کہے کہ یہ سود دینے کے لیے تیار، وہ لینے کے لیے تیار ہے، مجبوری ہے بھائی، یہ جوا کھیل رہا ہے، یہ بھی جوا کھیل رہا ہے، یہ دینے کے لیے تیار، یہ کھونے کے لیے تیار، وہ پانے کے لیے تیار، دونوں راضی ہیں، دونوں کے راضی سے نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایک عورت راضی ہو، ایک مرد راضی ہو، آپس میں زنا کرنے کے لیے، زبردستی کچھ کسی کی بھی نہیں ہے، نہ عورت کی مرد پر ہے نہ مرد کی عورت پر ہے، کیا یہ چیز حلال ہو جائے گا؟ کیا آپس کا رشتہ اس طرح کا قائم کرنا حلال ہوگا؟ نہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے۔ اللہ بھی تو راضی ہونا چاہیے۔ تو بعض اوقات لوگ اس سے دھوکے میں آتے ہیں، بھائی زبردستی تھوڑی، دونوں راضی ہیں اس پہ، دونوں راضی سے چلتا نہیں، کیونکہ اللہ نے باطل طریقے سے مال کھانے کو حرام کیا ہے، اس کے بعد شرط ہے کہ راضی ہونا چاہیے۔ دونوں باتیں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 29 اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ کون بتائے گا باطل طریقہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اور اس کا رسول بتائے گا کہ باطل طریقہ کیا ہے۔ تو کہا پہلی شرط کیا بتا دی؟ آپس میں باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں تم ایک دوسرے کا مال لے سکتے ہو، کھا سکتے ہو، کون سے طریقے سے؟
تجارت ہو جس میں آپس کی رضامندی ہو، تجارت ہو آپس کی رضامندی ہو. یعنی کوئی آدمی مثال کے طور پر کسی دکان میں آیا، اٹھا کے لے گا، میں نے لے لیا یہ، ارے بولے صاحب میں نہیں دینا چاہتا اس کو، بولے 100 روپے میں لے رہا ہوں، چل ختم، بات ختم، لے کے نکل گیا. بولے صاحب 200 روپے کا ہے، نہیں 200 تھوڑی رہتے، 100 میں لے گیا ہو، راضی ہے؟ یہ حلال ہوا؟ نہیں. تو یہ نمبر 2 شرط ہے کہ آپس میں تجارت، اور کیسی تجارت؟ رضامندی سے ہونی چاہیے. لیکن اس سے اوپر ایک بات اور کیا بیان کی؟ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ. جس کو اللہ نے باطل بتا دیا وہ چیز کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. پھر کوئی آدمی کہے میں شراب بیچ رہا ہوں، وہ شراب خرید رہا ہے، وہ اپنی مرضی سے خرید رہا ہے، میں اپنی مرضی سے، کسی کی کوئی شکایت نہیں، آپس میں جھگڑا بھی نہیں، تو کیا جائز ہوگا؟ نہیں. اب یہ باطل چیز ہی باطل اس میں ہے، چیز ہی کیا ہے؟ باطل ہے. تو باطل چیز، حرام خبیث چیز، اس کی تجارت جائز نہیں. ایک. نمبر 2، اس تجارت کا طریقہ اگر شریعت کے مطابق نہیں ہے وہ بھی حرام. اور اگر چیز حلال ہے، تجارت بھی حلال ہے، لیکن کوئی آدمی رضامندی اس کی نہ ہو جس سے خرید رہا ہے، تو پھر کیا ہے؟ اس کے لیے جائز ہوگا؟ وہ بھی جائز نہیں ہوگا. تو کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ بھائی دونوں جو جوا کھیل رہے ہیں دونوں راضی ہیں، کسی کی کوئی کمپلینٹ نہیں ہے، اور کسینو بھی رجسٹرڈ ہے، حکومت بھی راضی ہے، دنیا کی حکومت راضی ہے، آسمان کی بادشاہت راضی ہے. اللہ نے اس کو جب حرام کر دیا ہے، تم دونوں کی رضامندی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، ہاں مگر یہ کہ آپس کی رضامندی سے تجارت ہو. تو یہاں تجارت کو وضاحت اس کی نہیں کی کون سی تجارت. کوئی آدمی شراب کی تجارت کر سکتا ہے اس آیت کو لے کر؟ نہیں، کیونکہ اس کو حرام کر دیا اللہ نے. تو جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس میں رضامندی فائدہ دے گی نہیں. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 ہے. نمبر 4، اس کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اس میں آدمی کے اندر محنت چھوڑ کے آسان طریقے سے فائدہ کمانے کا مزاج آتا ہے، اور یہ سماج کے لیے اچھا نہیں ہے. چال بازی اور شارٹ کٹ، دھوکہ، اور اس کے ذریعے سے بغیر محنت کیے آسانی سے بڑی رقم مل جائے، اس طرح کا مزاج انسان میں پیدا ہوتا ہے کہ سماج کو کچھ دے گا نہیں اور لے گا. اسلام میں کیسا ہے؟ آدمی کچھ دے گا اور کچھ لے گا، محنت دے گا، اپنی صلاحیت دے گا، اپنا نالج دے گا. جیسے ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، یہ نہیں کہ محنت کرنا ضروری ہے، پتھر پھوڑنا ہی ضروری ہے. آدمی ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ڈاکٹر نے محنت آلریڈی کیا ہے، اب وہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کو بیٹھے بیٹھے آپ کا مسئلہ پوچھا، کیا ہوا آپ کو؟ یہ ہوا، پیٹ دکھ رہا، سر دکھ رہا، ایسا ہوا. اب اس نے لکھ کے دے دیا، بس. کتنا ہوا؟ 1000 روپیہ. 1000 روپیہ تو محنت تو نہیں کیا آپ نے کچھ بھی. تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ یہاں بیٹھنے سے پہلے بہت محنت کی ہے. محنت کی ہے میں نے، نہیں کی ایسا نہیں ہے. کب کی؟ ہاں. تو محنت نہیں، محنت ہونا اس کی صلاحیت ہے. کسی نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، ایک کمپنی کے اندر مشین سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی. اب کوشش کر رہے کمپنی والے، نہیں ہو رہی سٹارٹ مشین، کھٹر پٹر ہو رہی ہے، نہیں چالو ہو رہی مشین. ایک بڑے ایکسپرٹ کو، پہلے تو کئیوں کو بلایا، نہیں ہوئی، ایک بڑے ایکسپرٹ کو بلایا جو خاص آدمی ہے. آیا، گاڑی میں آیا، مشین دیکھا، پورا ادھر سے دیکھا ادھر سے دیکھا، سب طرف سے مشین کو چیک کیا. بولا ایک کام کرو، ایک ہتھوڑا لاؤ. ہتھوڑا لائے، دیے اس کو، ایک پھٹکا اس نے مارا خالی. بولا اب چالو کرو. چالو ہو گئی. بڑا بل لکھ دیا اس نے. کمپنی والے بل دیکھے، ایک ہتھوڑا مارنے کا اتنا بل. زیادہ محنت کچھ بھی نہیں کیا، بل کس کا؟ ایک ہی ہتھوڑا مارا، ایک پھٹکا مارا اور اتنا بڑا بل. اس نے بولا بل وہ ہتھوڑا مارنے کا نہیں ہے،
صحیح جگہ مارنے کا ہے. کیا بولا ہو؟ ہتھوڑا مارنے کو محنت کے پیسے نہیں ہیں، وہ نالج کے پیسے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ صحیح جگہ مار اور مشین کیا ہو گئی؟ تم لوگ کہاں مار رہے تھے؟ سب غلط جگہ مار رہے تھے. صحیح جگہ ہتھوڑا مارا، اتنی ہی طاقت سے مارا، اس کا بل ہے یہ. تو محنت بعض اوقات کم ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ہوتی ہے؟ صلاحیت اور سماج کو فائدہ. تمہاری مشین چالو ہوئی نا. لیکن جوئے میں ایسا ہے؟ جوئے میں نہیں ہے کہ چالاکی، مکر و فریب، دھوکے کے ذریعے سے کیا کرنا؟ دوسرے کا پیسہ لینا. آسانی، محنت. لوگ آپ دیکھیے بیٹھے رہتے ہیں لاٹری والے، بس کھڑا رہ کے وہ دیکھتا رہے گا کون سے نمبر ہیں کدھر. وہ بھی محنت کر رہا بیچارہ، لیکن واقعی اس کی اس محنت سے سماج کو کچھ فائدہ ہے؟ کچھ بھی نہیں. خالی نمبروں کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرنا، بائی چانس جس کو آپ کہیں گے، اتفاقی پیسہ اس طرح سے کمانا. یہ طریقہ اسلام میں نہیں، کیونکہ اس میں کوئی چیز نہیں، اس میں کوئی محنت نہیں، سماج کو کوئی فائدہ نہیں. تو ایسی چیز اسلام میں صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کیا چاہتا ہے. اسلام کے اندر سماج کیسا ہونا چاہیے، افراد کیسے ہونے چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما کسب الرجل کسبا اطیب من عمل یدہ. کسی آدمی نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ اچھا پاکیزہ رزق کبھی نہیں کمایا. کیسا ہونا چاہیے رزق؟ پاکیزہ. کمائی محنت کے ذریعے سے ہو، پھر بھلے وہ قلم کی محنت کیوں نہ ہو. اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سب سے پاک رزق کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ آدمی اپنے ہاتھ سے قرآن کا جو مصحف ہوتا ہے، مصحف میں قرآن لکھے اور اس کے بعد اس کی محنت کے پیسے لے. سب سے پاک اور حلال کمائی. ہماری عقل تو کہ قرآن لکھ کے پیسے کما رہا، کہا کہ محنت ہے نا، یہ وہ محنت ہے، وہ لکھ رہا ہے. اور مصحف پورا بنا کے اس زمانے میں لکھا جاتا تھا، آج تو پرنٹ ہوتا ہے. تو اپنے ہاتھوں سے لکھے اور اس محنت کے کیا کریں؟ اس کی قیمت لے. وہ قرآن مصحف کی نہیں لے رہا ہے، اس کی کوئی قیمت ہے، لیکن جو محنت اس نے کیا ہے وہ ہاتھ کی کمائی ہے نا، اس کی سب سے پاک کمائی ہے. تو اس طرح سے کہ کوئی آدمی، اس زمانے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو نقل کرتے تھے عربی زبان کے، حدیث کی کتابیں، قرآن کے مصحف لکھتے تھے اور اس کی محنت کے ان کو کیا ہوتا تھا؟ معاوضہ ملتا تھا. تو یہ محنت ہے، یہ محنت ہے. تو اس طرح کی جتنی محنت ہے، چاہے وہ بنکر ہو، چاہے وہ میکینک ہو، چاہے وہ کھیتی باڑی کرتا ہو، یہ جتنے لوگ محنت کرنے والے ہیں یہ کمائی پاکیزہ ہے، یہ اچھی کمائی ہے. پھر چاہے وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، میپ بناتا ہو، کوئی ٹیچر ہو جو بلیک بورڈ پہ وائٹ بورڈ پہ پڑھاتا ہو، تو یہ ساری محنتیں جتنی بھی ہیں، محنت ہو اور سماج کو کچھ انسان دے، یہ چیز ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ آدمی کچھ دے نہیں رہا ہے اور حرام طریقے سے کما رہا ہے اور بس کچھ اتفاقی چیزوں کے اوپر وہ کمانا چاہتا ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، جس کو صراحت سے اللہ نے حرام کر دیا ہے. اس کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے. تو ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح الجامع صغیر، حدیث نمبر 5660، حدیث صحیح ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے، آخری باتیں کہہ کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں میں انشاءاللہ، کہ ایک انسان میں سستی کا مزاج پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے. اکثر ایسے جوا کھیلنے والے رات والے ہوتے ہیں، دن بھر کیا کہے گا؟ گدھے کی طرح پڑا رہے گا، بیوی بچے ان سے کوئی لینا دینا نہیں، رات بھر شراب پیا اور جوا کھیلا، اور دن بھر کیا ہے؟ سماج میں کوئی اس کی ایکٹیویٹی نہیں. پھر رات میں اٹھ کے جا کے کسینوں میں، جوئے کے اڈوں میں، یہاں وہاں جا کے بیٹھے گا اور پورا کیا کرے گا؟ کھیلتا رہے گا. سماج کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ ایسے لوگ سماج کے اوپر بوجھ بن جاتے ہیں. سست مزاجی، کاہلی ان کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ کوئی ایک بار میرا نمبر لگ جائے گا، بس میں کما لوں گا. ایسے لوگ اگر بڑھ جائیں سماج میں کیا ہوگا بتائیے؟ کوئی انجینئر نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی میکینک نہیں، کوئی ٹیچر نہیں، کچھ نہیں، بس سب کے سب نمبر دیکھ رہے ہیں، میرا نمبر لگ جائے. ایسا سماج کتنا بھیانک ہو جائے گا. تو اس طرح کا مزاج جو سماج کو کوئی نفع نہیں دیں گے، ایسے لوگ سماج میں بڑھ جاتے ہیں اگر جوا اجازت اس کی ہو تو. اسی طرح سے آپ دیکھیں
غربت اور افلاس اور خاندانوں کی تباہی. جو لوگ جوا کھیلتے ہیں ان کی فیملیز کو آپ دیکھیے، بیوی کے گہنے بیچ دیے، اپنی گھڑی بیچ دی، بچی کے لیے جو پیسہ رکھا ہوا تھا اس کے ایجوکیشن کے لیے، ایمرجنسی آئی کدھر، جوئے کے لیے، وہ بھی پیسے دے دیے. بچوں کے ایجوکیشن پہ نہیں، ان کی دواؤں کے لیے نہیں، ان کے کھانے پینے کے لیے نہیں، گھر کے کرائے وہ سارے دے دیتا آدمی. بلکہ بعض اوقات اپنا خون بیچ کے بھی وہ کرتا ہے، کبھی کڈنی بیچ دیتا ہے. ایسا دیوانہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر اپنی زندگی تباہ کر لیتا ہے، فیملی لائف خراب کر لیتا ہے. اسی طرح سے چوری کرتا ہے. بیوی محنت کرے گی، لوگوں کے گھروں میں جا کے کام کرے گی اور اس کے ہاتھ سے پیسہ چھین لیتا ہے. خود تو کچھ کرتا نہیں، پیسہ آئے گا کہاں سے؟ کئیوں کا قرض اس کے اوپر ہوتا ہے، بیٹھ کے بولے صاحب تو میرا دینا، تو میرا دے، اس سے لیتا اس سے لیتا، قرضے اس کے اوپر ہوتے ہیں. اور پھر گھر میں آ کے گھر کی چیزیں بیچتا ہے، اور کبھی چوری بھی کرنے لگتا ہے، چوری ڈاکے بھی کرنے لگتا ہے. اسی طرح سے بعض اوقات یہ چیز قتل تک بھی پہنچ جاتی ہے کہ بھئی کوئی آدمی بیٹھا، کھیلا اچھے سے، پیسہ کما لیا جوئے میں، اور سارے لوگوں کا پیسہ لیا، اور سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اس کا کام کرنا پڑے گا. پیسہ لے کے گھر پہ جا رہا، راستے میں لوگ آئے، رکائے، شراب کے نشے میں تھا، ہوش و حواس تو تھے نہیں، اپنا ڈیفنس بھی نہیں کر سکتا تھا، مارا پیٹا، ایسا مارا کہ سر پہ ایسی چوٹ لگی کہ مر ہی گیا، لاش پڑی ہوئی ہے، وہ پیسہ لے کے بھاگے. ایسا بھی ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں. اسی طرح سے کئی لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، سارا جب لٹا دیا اور کچھ بچا نہیں، گھر پہ جاؤں کیسے؟ اور پھر قرضے کئیوں کے ہیں، اور وہ لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں جو جوا کھیلتے ہیں، شریف لوگ ہوتے ہیں، ہاں وہ گنڈے پالے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. پھر اس کو بار بار فون آئیں گے، پہنچا نہیں تیرا پیسہ، کتنے دن لگ رہے ہیں، دھمکیاں اس کو آئیں گی. یہاں سے بھاگتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چھپ چھپاتا پھرتا ہے. لیکن پھر اتنا زیادہ کبھی تناؤ ہو جاتا ہے کہ کیا کرتا ہے، پھانسی لے کے مر جاتا ہے، یا ہاتھ کاٹ لیتا ہے، یا کہیں سے چھلانگ لگا دیتا ہے، یا پٹری پہ اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے. خودکشی کر لیتے ہیں لوگ، کتنے لوگ خودکشی کرتے ہیں. اسی طرح سے اس میں نقصان یہ بھی ہے کہ ذہنی طور پر ہمیشہ آدمی تناؤ میں رہتا ہے. حرص اور کھونے کا غم، یہ دونوں جمع ہوتی. مستقبل کے اعتبار سے ملے گا، میرا نمبر بھی آئے گا، کوئی نہ کوئی دن آئے گا، کیونکہ ہارنے کے بعد وہیں سے حاصل کرنے کے لیے وہ میگنیٹ کی طرح اس کو کھینچتا ہے. یہیں سے ملے گا، شارٹ کٹ ملے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، لاٹری پہ لاٹری خریدتا چلا جاتا ہے، جوئے پہ جوا کھیلتا چلا جاتا ہے، ملتا نہیں ہے، اور ہمیشہ ٹینشن میں ہوتا ہے، آتا کہ نہیں آتا. شوگر ہوگا، بی پی ہوگا، اس کو ہارٹ کا پرابلم ہوگا، اس کو ہیلتھ گرتی چلی جاتی ہے. پھر شراب اس کے اوپر پینا شروع کر دیتا اپنے اس ٹینشن کو بلانے کے لیے، اس سے اس کے لیور خراب ہو جاتا ہے، اسکن خراب ہو جاتی ہے. بیوی بچوں کو مار پیٹ کرنا، اس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. سماج میں سب سے کٹ کے رہتا ہے، برے لوگوں سے تعلقات ہو جاتے ہیں. غلط کام بھی بعض اوقات وہ لوگ کراتے ہیں پریشر کی وجہ سے، پیسہ دینے تو یہ کام کر ہمارا، وہ کام اس کے لیے کرنا پڑتا ہے. کبھی بھی بچوں کو بھی بیچ کے آ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جوئے میں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں جوئے میں ہوتی ہیں. یہ سارے نقصانات ہیں، ان سے آدمی کو اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنا چاہیے. اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ حلال طریقے سے کمائیں اور محنت سے کمائیں. چاہے محنت تھوڑی ہو زیادہ ہو ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا ہو، حلال کیا ہو، ورنہ اس میں نہیں جائے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. نرد جو چوسر کی طرح ہوتا ہے، جس میں نمبر ڈالے جاتے ہیں یا ڈائس کے ذریعے سے وہ کھیلا جاتا ہے، 6 ہوتے ہیں یا اس طرح سے کچھ ہوتا ہے، اور اس کے نمبر جتنے آئیں گے معاملہ آگے بڑھے گا. اور اس میں جتنے بھی کھیل آتے ہیں سارے کے سارے جوئے کی شکل اس میں آ جاتی ہیں. تو نرد جو ہے یہ بھی چوسر جس کو بولتے ہیں، اس طرح کی اور بھی صورتیں جتنی بھی ہو سکتی، لوڈو وڈو سب اس کے اندر آتا ہے. ایسی جتنی صورتیں ہیں وہ ساری صورتیں اس میں آتی ہیں.
اسنیکس اینڈ لیڈرز بھی اس میں آتا ہے. اسنیکس اینڈ لیڈرز اور اس طرح کی جتنی لوڈو ہو یا ڈومینو ہو یا جو بھی اس طرح کی گیمز ہیں ساری اس میں آتی ہیں. چیس بھی اس میں آتا ہے. یہ ساری چیزیں نرد جو ہے اس کے بارے میں اللہ یعنی کیا ہے حدیثیں ہم دیکھیں گے اور ڈائس کے بارے میں کیا ہم دیکھیں گے. قاموس المحیط میں ہے کہ النرد معرب، نرد جو لفظ ہے یہ دوسری زبان سے آیا ہے جس کو عربی میں بنایا گیا ہے، عربی میں آیا ہے. وضعہ اردشیر ابن بابک، اس کھیل کو بنایا ہے اردشیر ابن بابک نے. وہ بادشاہ تھا فارس کا، ایران کا. ولہذا یقال النردشیر، اسی لیے اس کو نردشیر کہا جاتا ہے. اردشیر نے بنایا، نرد ہے، دونوں ملا کے کیا بن گیا؟ نردشیر. امام شوکانی کہتے ہیں وقیل انما سمی بذلک الاسم لان واضعہ اردشیر ابن بابک من ملوک الفرس. کہتے ہیں کہ اس کو اس نام سے اس لیے پکارتے ہیں نردشیر کیونکہ اس کا بنانے والا کون ہے؟ اردشیر ابن بابک، جو فارس کے بادشاہوں میں سے تھا. بادشاہ نے اس کو بنایا. چیس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ گھوڑے، ہاتھی، وزیر، بادشاہ، سپاہی. اس نے سپاہی نے اس کو مار دیا. اس کی زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے. ڈبہ کھولے گا، تقدیر اس کی بنے گی بگڑے گی، زندگی اور موت کا معاملہ اس میں ہوتا ہے. تو اس طرح سے ان کا عقیدہ تھا کہ زندگی اور موت ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو اس طرح سے وہ کھیلتے تھے. یہ سارا کھیل جو ہے، جتنے بھی کھیل اس طرح کے ہیں، چاہے چیس ہو یا جتنے بھی ہوں، یہ سارے اس میں آتے ہیں. اس کی برائی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لعب بالنرد فقد عصى اللہ ورسولہ، جس نے نرد کھیلا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے. اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. امام احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے. صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 6529، حدیث حسن درجے کی ہے. چوکور جو ڈائس ہوتی ہے، کیا بولتے ہیں ہمارے ہاں اس کو؟ گڑگڑی. ہاں بچے لوگ اس کو کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں اس کو؟ پانسا. ڈائس ہوتی ہے نا، چوکور ہوتا ہے، اس میں 1 نقطہ، 2 نقطہ، 3 نقطہ، 4 نقطہ، 5 نقطہ اور 6 نقطہ ڈاٹس اس کے اوپر رہتے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہاں لوڈو تو گیم ہے پورا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ڈائس بولتے ہیں اس کو. مکعب. تو یہ جو مکعب ہوتا ہے اس کو زمین پہ پھینکتے ہیں، اوپر جو آئے گا وہ نمبر ہمارا. 1 ہوگا، کبھی 2 ہوگا، کبھی 3، کبھی 4، کبھی 5، کبھی 6. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایاکم وہاتین الکعبتین الموسومتین، خبردار یہ جو 2 کعب چوکور ڈائس ہوتی ہے، کعب جس کو کہتے ہیں کہ جو باکس چاروں طرف سے چوکور ہو، کیوب جس کو ہم بولتے ہیں، کیوب جس کو ہم بولتے ہیں، جس کے 4 حصے ہوتے ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں سے 6 ہوتے ہیں اس کے کل ملا کے. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ چوکور ہوتا ہے، کیوب ہوتا ہے. کہا کہ ایاکم وہاتین الکعبتین الموسومتین، علامت بنے ہوئی یہ 4 چوکڑی یا جو بھی بولیں اس کو آپ، اس سے بچو. اللتین تزجران زجرا فانہما من المیسر، جنہیں کھیلنے والا ڈانٹتا ہے اس لیے کہ یہ بھی کیا ہے؟ میسر کی صورتوں میں سے. آدمی ڈالتا ہے، جو نمبر آیا اس کی پسند کا نہیں آیا اس کو ڈانٹتا ہے، کیا ایسا کرتا اس کو، تو اس پہ کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے. اس پہ اس کی پسند کا نمبر اگر نہ آئے تو اس پر ناراض ہوتا ہے. اللتین تزجران زجرا فانہما من المیسر، ان سے کھیلنا کیا ہے؟ جوئے میں ہے. تو وہ جو گڑگڑی ہوتی، ہاں اس کو گڑ 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 کر کے گلاس میں آدمی رکھتا ہے، جو نمبر آئے گا بولو بھائی، بولو بھائی، بولو بھائی. ہاں پھر لوگ پیسے لگاتے ہیں اس کے اوپر، کتنا نمبر آئے گا؟ 2 آئے گا، 3 آئے گا، 4 آئے گا. پھر جس کا کھولتا ہے وہ، اور پیسے گئے میرے. تو اب کیا ہوا؟ جو نمبر ہے، جس نے جو نمبر بولا تھا وہ نمبر اگر نکلا تو اس کو پیسہ ملے گا. یا کھیل میں ہوتا ہے، اسنیکس اینڈ لیڈرز میں بھی کیا ہوتا ہے؟
سانپ کا والا نمبر آیا تو نیچے دم میں آ گیا، اور سیڑھی والی شروعات میں آ گیا تو اوپر چلا گیا. اور وہ کس پہ ڈپینڈ کرتا ہے؟ وہ کعب پر، ہاں اس پر ڈپینڈ کرتا ہے. کعبہ بھی کعبہ ہوتا ہے نا، 4 اس کے ہیں، دائیں بائیں 4 حصے اور اوپر نیچے، تو کیوب اس کو بولتے ہیں. کیوب کو عربی زبان میں کعبہ بولا جاتا ہے، مکعب. تو امام احمد اور امام البخاری نے اس کو روایت کیا. امام بخاری نے الادب المفرد میں، اور الادب المفرد میں حدیث نمبر 1270 پر شیخ البانی کہتے ہیں صحیح ہے. مسند احمد اور بہقی میں الفاظ زیادہ ہیں. کیا؟ فَإِنَّهُمَا مَيْسِرُ الْعَجَمِ، یہ اجمیوں کا جوا ہے، عربوں کا نہیں، اجمیوں سے آیا ہے اور یہ جوا ہے. امام احمد اور بہقی نے اس کو روایت کیا ہے. جلباب المرأہ المسلمہ میں شیخ البانی نے صفحہ نمبر 200 پر اس کو ذکر کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن یا صحیح ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی اس طرح سے ڈائس سے جو بھی کھیل کھیلا جاتا ہے اور اس میں آگے جا رہا اور اس کے اوپر غالب آ رہا، اس کو مار کے ہٹا رہا، اس طرح کے جتنے بھی کھیل ہوتے ہیں تو یہ سارے اسی میں شامل ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من لعب بالنردشیر فکأنما صبغ یدہ فی لحم خنزیر ودمہ. جو آدمی نردشیر کھیلتا ہے، یہ جو کھیل پانسے کھیلتا ہے، یا یہ اس کو کیا کہیں گے، چوسر کھیلتا ہے، تو ایسا کھیلنے والا ایسا ہے جیسے اپنے ہاتھ کو خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبو دیا اس نے. خنزیر کا خون اور گوشت کیا ہے؟ نجس ہے، حرام تو ہے ہی ہے، کھانے کے اعتبار سے، چھونے کے اعتبار سے نجس ہے. تو اس کے خون اور گوشت میں اپنا ہاتھ لت پت کر دیا. اچھا کام کیا اس نے غلط کام کیا. تو وہ ایسا ہے، یہ چوسر کھیلنے والا یا جو اس طرح کی گیمز کھیلنے والا جس نے اپنے ہاتھ کو خنزیر کے خون اور گوشت میں لت پت کر دیا. کوئی کہے کہ میں جوئے کے طور پر نہیں کھیل رہا ہوں، بس ایسے ہی ٹائم پاس کے لیے کھیل رہا ہوں، تو کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں، صحابی ہیں، اللَّاعِبُ بِالْفُصَّيْنِ قِمَارًا كَآكِلِ لَحْمِ الْخِنزِيرِ. یہ 2 فصین 2 ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ یہ کر کے اس طرح سے ڈالے جاتے ہیں، اور 6 نقطے اس کے اوپر ہوتے ہیں، یہ زیادہ کم بھی ہو سکتے ہیں علاقوں کے اعتبار سے. تو جو آدمی اس طرح سے یہ کعبتین کو ڈال کے کھیل کھیلتا ہے جوئے کے طور پر، کآکل لحم الخنزیر، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی خنزیر کا گوشت کھائے، خنزیر کا گوشت کھائے. کیسے طور پر کھیل رہا ہے؟ وہ جوئے کے طور پر شرط لگا کے کھیل رہا ہے. واللاعب بہما غیر قمار کالغامس یدہ فی دم خنزیر. اور جو جوئے کے طور پر نہیں کھیل رہا ہے، پیسے لگا کے نہیں کھیل رہا ہے، ایسی انٹرٹینمنٹ کے لیے کھیل رہا ہے، وہ ایسا ہے جیسے اپنے ہاتھ کو خنزیر کے خون میں اپنے ہاتھ کو ڈبو رہا ہے. خنزیر کس کو کہتے ہیں؟ سور کو، سوائن، پگ، اس کو خنزیر کہتے ہیں. اس کے گوشت میں، اس کے خون میں اپنے ہاتھ کو ڈبو دیا اس نے، یعنی گندگی میں اپنے ہاتھ کو ڈال دیا. ایسا آدمی وہ ہے. تو معلوم ہے کہ دونوں طرح سے کیا ہے؟ حرام ہے. جوا سے کھیلنا تو اور بھی برا ہے، اور بغیر جوئے کے کھیلنا ہی کیا ہے؟ اتنا سخت ہے کہ وہ خنزیر کے خون میں اپنے ہاتھ کو ڈبانے جیسا ہے. اور جوئے کے طور پر کھیلنا تو ایسا وہ گوشت کھا رہا ہی ہے، اتنا گندا ہے. امام البخاری نے الادب المفرد میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1277، اور اس کی سند صحیح ہے. عبداللہ نافع کہتے ہیں، میں اس کو ختم ہی کر دے رہا ہوں، انشاءاللہ تھوڑے وقت میں ختم ہو جائے گا. نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کان اذا وجد احدا من اہلہ یلعب بالنرد ضربہ وکسرہا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب دیکھتے ان کے خاندان میں سے کوئی آدمی یہ کھیل رہا ہے، نرد، چوسر کی طرح کی کوئی گیم کھیل رہا ہے، تو اس کی پٹائی کرتے اور اس کو توڑ دیتے ہیں. کھیلنے والے کی پٹائی کرتے، اور جو کھیل رہا تھا اس کو سب کیا کر دیتے؟ توڑ دیتے ہیں. امام مالک نے اپنی موطا میں اس کو روایت کیا ہے، اور امام البخاری نے الادب المفرد میں حدیث نمبر 1273، اور اس کی سند بھی صحیح ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان عائشہ رضی اللہ عنہ
अन्नहु बलगहा अन्न अहल बैतिन फी दारिहा कानू सुक्कानन फीहा इंदहुम नर्द। आयशा के यहाँ कुछ लोग रहते थे उनके घर में, किराए का घर होगा या उनके घर में रहते थे कुछ लोग, और उन्हें मालूम पड़ा कि इनके पास नर्द है, वो खेल है बिसात वाला जिसको इस तरह से दो काबतैन डाल के खेलते हैं। फ़अरसलत इलैहिम, तो उन्होंने आदमी भेजा उनके पास और पैगाम के साथ भेजा, मैसेज उसको दिया और कहा उनको जाके बताओ, लइल्लम तुखरिजूहा लउखरिजन्नकुम मिन दारी, या तो इसे तुम अपने घर से निकालो या मैं तुम्हें अपने घर से निकालूंगी, या तो इसे तुम अपने घर से निकालो इस खेल को, या फिर मैं तुम्हें अपने घर से निकालूंगी। व अनकरत ज़ालिका अलैहिम, और उन्हें इस पर उन्होंने बहुत डांटा, उन्होंने डांटा इस पर। इमाम मालिक ने इसे अपनी मुअत्ता में रिवायत किया है और अल अदबुल मुफ़रद में इमाम अल बुखारी ने इसको रिवायत किया है, हदीस नंबर 1274, और इसकी सनद हसन है। इसी तरह से कुलसूम इब्ने जबर कहते हैं, ख़तबना इब्न ज़ुबैर, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने हमको खुतबा दिया। फ़क़ाल या अहल मक्का, और कहा ए मक्का वालो, बलगनी अन रिजाल मिन कुरैशिन यलअबूना बिलुअबतिन युक़ालु लहा अन्नर्दशीर, और कहते हैं कि ए मक्का वालो, तुम्हारे बाद लोगों की तरफ से मुझे ख़बर पहुँची है कि तुम्हारे यानी कुरैश की तरफ से मुझे ख़बर मिली है कि तुम्हारे यहाँ कुछ लोग एक खेल खेलते हैं जिसे नर्दशीर कहते हैं, चौसर की तरह। वकाना आसर, रावी कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर लेफ़्ट हैंड वाले थे, यानी लेफ्टी थे, बाएं हाथ से भी काम कर पाते थे। क़ाल अल्लाह इन्नमल ख़म्र वल मैसिर, और वही आयत पढ़ी, इन्नमल ख़म्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये आयत पढ़ी। कहा कि व इन्नी अहलिफ़ु बिल्लाह, मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, ला ऊतिया बिरजुलिन लइब बिहा, कोई आदमी खेलता हुआ पकड़ा जाए और उसे मेरे सामने लाया जाए, इल्ला क़ब्तुहु फ़ी शअरिही व बशरिही, तो मैं उसके बाल और जिल्द को नुकसान पहुँचाऊँगा, सज़ा दूँगा, सर मूंड दूँगा और पिटाई कर दूँगा कि उसकी स्किन पे तकलीफ़ होगी, उसको यानी जिस्म पर तकलीफ़ होगी। व अअतैतु सलबहु लिमन अतानी बिही, और उसका जो माल पकड़ के जो लाएगा, जो भी उसको पकड़ के लाएगा, जितने पैसे वैसे खेलने वाले खेल रहे थे वो सारा पैसा उसको दे दूंगा मैं, जो पकड़ के लाएगा उसको। तो चूँकि ये उस वक्त में एक हाकिम की पोजीशन थी उनकी, इस तरह से उन्होंने वहाँ पर कहा कि जो ऐसा करेगा मैं उसके लिए ऐसा करूँगा। इमाम अल बुखारी ने इसको अल अदब में रिवायत किया है, हदीस नंबर 1275। यानी इससे मालूम हुआ कि कितना मामला सहाबा के नज़दीक सख्त था। शतरंज के बारे में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क़ाल यहया व समिअतु मालिकन यक़ूल ला खैर फ़ी शतरंज व करिहहा। इमाम मालिक क्या कहते हैं, शतरंज में कोई भलाई नहीं, और उन्होंने इसको सख्त नापसंद किया। सलफ़ के नज़दीक कराहत सख्त मना के लिए होती थी, सख्त बुरी चीज़ है ये। व करिहहा व समिअतुहु यकरहु लइब बिहा व बिगैरिहा मिनल बातिल, और मैंने उन्हें सुना वो इसके खेलने को और इस तरह के जितने भी बातिल खेल हैं उनको सख्ती से नापसंद करते थे। वयतलु हादिहिल आया, और ये आयत पढ़ते थे इमाम मालिक, फमादा बअदल हक़्क़ इल्ला दलाल, हिदायत हक़ के बाद गुमराही किसी और है क्या, हक़ के बाद गुमराही किसी और क्या है। यानी इस खेल को क्या मानते थे, शतरंज को गुमराही मानते थे। इमाम मालिक ने अपनी मुअत्ता में इसको रिवायत किया है, और किताब रुया में बाब मा जाअ फिन नर्दी, इस बाब में उसको बयान किया है। तो ये सारी हदीसें और रिवायात और सलफ़ के अक़वाल, सहाबा के आसार से मालूम होता है कि जुआ इस्लाम में क्या है, हराम है, और उसकी सारी शक्लें हराम हैं। और उसी में से वो सारे खेल भी आते हैं जिनको आदमी क्या करता है, डाइस की बिना पर खेलता है। 2 नंबर आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, जो भी आएगा, और उसकी बिना पर आगे बढ़ेगा, कोई मरेगा, कोई जिएगा। ये सारे खेल क्या हैं, डाइस से खेलना मना है, नहीं खेलना चाहिए, चाहे आपको कितना ही पसंद क्यों ना हो।
کہے کہ جوئے کے طور پر نہیں کھیلتے، پھر بھی کھیلنا کیا ہے؟ منع ہے۔ تو ڈائس سے کھیلنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جوئے کا علاج کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں، جن میں سے ایک کیا ہے؟ صدقہ کرنا، اس مینٹالٹی کو ختم کرنا۔ آ کی بجائے کیا ہے؟ جا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حلف منکم فقال فی حلفہ باللات والعزى فلیقل لا الہ الا اللہ ومن قال لصاحبہ تعال اقامرک فلیتصدق۔ آپ نے فرمایا جس کی زبان سے نکل جائے لات اور عزیٰ کی قسم، وہ فوراً یوں کہے لا الہ الا اللہ۔ صحابہ پہلے مسلمان اس زمانے کے پہلے سے مسلمان تھوڑی نہ تھے، پہلے شرک میں پڑے ہوئے تھے، لات اور عزیٰ کے پوجنے والے بھی تھے وہاں پہ۔ بعد میں کبھی کبھی بات کرتے کرتے زبان سے نکل جاتا لات اور عزیٰ کی قسم، جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کی زبان سے کیا نکلتا؟ میرے بچے کی قسم، کوئی ماں قسم بھی بولتا ہے، تو زبان سے نکل جاتا تھا لات اور عزیٰ کی قسم۔ آپ نے اس کا کفارہ کیا کہا کہ جس کی زبان سے ایسا نکل جائے لات اور عزیٰ کی قسم، وہ فوراً کیا کہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور جس کی زبان سے نکلے کہ چل جوا کھیلتے ہیں، چل جوا کھیلتے ہیں، وہ کیا کرے پھر؟ صدقہ دے۔ کیوں کھیل رہا تھا جوا؟ لینے کے لیے۔ اس کی سزا کیا ہے؟ اس کا کفارہ کیا ہے؟ کہ وہ صدقہ کرے، اس ذہنیت کو ختم کرے جو جوئے سے پیدا ہوتی ہے کہ ایزی منی مجھ کو ملے، دوسرے کا مال میں ہڑپوں، بیوقوف بنا کے کسی بھی اتفاقی طور پر میں اس کا مال لے لوں۔ اس ذہنیت کو ختم کرے اور کیا کرے؟ تو لالچ کا علاج کیا جائے۔ کیسے؟ صدقے کے ذریعے سے۔ تو کہا کہ من قال لصاحبہ تعال اقامرک فلیتصدق، جو اپنے ساتھی سے کہے آؤ جوا کھیلتے ہیں، اسے چاہیے کہ اپنی اس غلطی کا کفارہ کیسے کرے؟ صدقہ کر کے۔ امام البخاری نے اس کو روایت کیا، اسی طرح سے امام مسلم نے۔ صحیح بخاری کتاب الاستئذان حدیث نمبر 6301، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 1647۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جوئے کے تعلق سے جو آج کے درس میں ہم نے دیکھیں۔ اللہ رب العالمین اس طرح کی تمام چیزوں سے اور کھیلوں سے ہم سب کو محفوظ رکھیں اور حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔